بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ نظر آقای خمینی علیہ الرحمہ نظر با حکم شرعیہ جو کشف از حکم عقلیہ آیا اس میں امام خمینی علیہ الرحمہ کی طرف سے استصحاب جاری ہوگا یا فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بیان ہے امام خمینی علیہ الرحمہ کا، اس میں پہلے ایک مقدمہ چینی کرتے ہیں اور مقدمہ چینی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرحوم شیخ علیہ الرحمہ نے تفصیل پیش کی ہے کہ وہ حکم شرعی جو عقل سے استفادہ ہو اس پہ استصحاب نہیں ہو سکتا، اور جو حکم شرعی عقل کے علاوہ قرآن و سنت و اجماع سے استفادہ ہو اس میں استصحاب ہو سکتا ہے۔ یہ تفصیل باطل ہے امام خمینی علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ فرماتے ہیں کہ عقل اپنے حکم کی نسبت بھی کچھ خصوصیات کی وجہ سے اگر تردید پیدا نہیں بھی کرتی ہے، اور عقل کسی مرحلے میں فرض کریں کہ کوئی تحیر و تردد کی حالت میں نہیں آیا کرتی ہے، در عین این حال کہ عقل کبھی تحیر و تردد و شک کے عالم میں نہیں ہوا کرتی ہے، اس کے باوجود آقای خمینی فرماتے ہیں کہ اب حکم شرعی کشف از حکم عقلی میں استصحاب جاری کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک مقدمے کی ضرورت ہے، اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ وہ عناوین کہ جس کو عقل مورد ملاحظہ قرار دیتا ہے اور شارع بھی چاہتا ہے کہ امر نہیں کرے، اس طرح شارع امر نہیں کرنا چاہتا ہے، اس طرح عقل بھی اپنے عناوین کو ملاحظہ کر کے امر نہیں کا حکم دیتا ہے۔ عقل اول جس عناوین کو ملاحظہ کرتی ہے کلیاً وہ عناوین اس میں موضوع حسن ہوگا یا موضوع قبح ہوگا۔ فرض کریں کہ هذا العنوان قبیح،
الکذب قبیح، عقل اپنے نزدیک کلی طور پر کذب بما ہوا کذب کو قبیح قرار دیتا ہے۔ اول موضوع کذب کو عقل زیرو رو کرنے کے بعد خوب دقت سے اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھ کر حکم کرے گا کہ الکذب قبیح، موضوع کذب کو کنار پر رکھا۔ بعد میں موضوع دیگر پیشگاہ عقل میں آتا ہے۔ اور عقل اس طرح اس دوسرے موضوع کو ملاحظہ کرتی ہے کہ نجات مومن کی ایک فرد معتقد خداوند متعال اگر ہو تو اس کو نجات دینا کلی طور پر حسن ہے۔ عقل درست تأمل و تفکر و تدبر کیا کرتی ہے اور کاملاً دقت و موضوع کو بررسی کرنے کے بعد دیکھا کہ یہ نفس محترمہ ہے اور اس کو نجات دینا اچھا ہے، حسن رکھتا ہے۔ بدون اس کے کہ مومن کے بچانے میں کوئی جھوٹ بولنے کے ذمیمے کو لایا جائے، اس وقت جھوٹ کا کوئی زمینہ نہیں، مومن کو خالی بچانا ہے، تو عقل کہتی ہے کہ مومن کو بچانا یہاں پر حسن رکھتا ہے۔ جہت محسنہ اور جہت مقبحہ عنوان کی بررسی اور کاملاً اس میں دقت کرنے کے بعد عقل یہ فیصلہ کرتی ہے۔ معذرت کے ساتھ جیسے کہ ہمیں ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں خود کو بھی اگر نقصان ہو رہا تو جھوٹ نہیں بولو، تو دوسرے کے نقصان کے لیے جھوٹ کس کو بولیں؟ ابھی فی الحال سنیں، یہ موضوع الگ بات ہے۔ ایک روایات دو روایات کو ایک حکم شرعی کا فیصلہ نہیں ہوا کرتا۔ خیر، اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے تو روایت کی سند دیکھی جاتی ہے، پھر روایت کی سند کے بعد دلالت دیکھی جاتی ہے کہ کس مورد میں اس کو کہا گیا، اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حکم شرعی سے ٹکراتی ہے یا نہیں۔ یہ ساری جہات دیکھنے کے بعد گفتگو کی جاتی ہے۔ حکم شرعی سے یا قرآن سے؟ حکم شرعی سے۔ قرآن کی آیت تو ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی جگہ پر، ہم جو ہے وہ کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اور نکل رہا ہوتا ہے۔ خیر، تو بات ابھی فی الحال یہ کر رہے ہیں کہ
کہ اس نقطے کو بھی یاد رکھیں کہ ہر حدیث کو ہر جگہ پر پیش کرنا مناسب نہیں ہے بہرحال، اور ہر ایک کو پیش کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ کبھی انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، ابھی اس وقت یہ عنوان نہیں ہے۔ خیر، تو ابھی دو عنوان عقل نے دقت سے ملاحظہ کیے، اور عقل نے یہ حکم لگایا، عقلی حکم، حسن و قوب، حسن نجات مومن و قوب کذب۔ ابھی تک کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، خالی ایک ہی عنوان ہے، کسی اور کو ذمیمہ نہیں کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اجتماع امر و نہی کی طرح حکم عقل میں بھی آپس میں ٹکراؤ ہو جایا کرتا ہے، اور مصداق خارجی میں تصادق و اتحاد پیش آنے کے نتیجے میں آپس میں تزاحم پیش آ جایا کرتا ہے۔ اگرچہ کہ دو عنوان، اس کی شان یہ ہے کہ کذب اپنی جگہ پر مستقل عنوان ہے، اور نجات مومن اپنی جگہ پر مستقل عنوان ہے، لیکن اتفاقی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وجود خارجی میں مصداق میں اتحاد و اتفاق وجود پایا جاتا ہے۔ مثلا کہ خارج میں ایک مومن کو نجات بھی دینا ہے، لیکن وہ توقف رکھتا ہے کہ صرف اور صرف جھوٹ کے ذریعے سے مومن کی جان بچائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے مومن کو بچانے کا۔ نہ تو ریا راستہ ہے، نہ کوئی توجیہ راستہ ہے، اور نہ کوئی بہانہ راستہ ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، صرف اور صرف کذب ہی کے راستے سے مومن کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ تقیہ کا راستہ ہے، لیکن وہ ایک اور عنوان ہے۔ تقیہ میں ضروری نہیں جھوٹ بولا ہے، عمل سے ہم اپنے آپ کو دکھائیں گے، یا تو بولنے کی بات ہے، بولنا۔ تقیہ میں سے عمل ہوتا ہے، ہاں، تقیہ میں عمل ہوتا ہے۔ اب صرف راستہ ہمارے پاس چونکہ جھوٹ کا ہے، جس سے مومن کی جان بچائی جا سکتی ہے، تو ہم عقل سے کہتے ہیں کہ جناب عقل، آپ بتائیے کہ یہاں پر کذب قبیح ہے یا قبیح نہیں ہے؟ آگے نا مسئلہ، کذب قبیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ کذب تنہا نہیں ہے، کذب مومن کی نجات سے تعلق رکھتا ہے، چونکہ مؤثر در نجات مومن ہے۔ آپ عقل کی نگاہ میں کیسا ہے؟
تو آیا عقل اس جگہ پر سکوت اختیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا؟ جبکہ ہم یہ فرض کر چکے ہیں کہ حکم عقل میں کوئی تردد نہیں ہوا کرتا. یہ تردد کہاں سے ہے؟ فرض ہمارا یہ تھا کہ حکم عقل میں تو کوئی تردد نہیں ہے. آیا عقل یہ جواب دیتی ہے کہ میں نے تو کلی حکم لگایا تھا کہ کذب قبیح ہے، یہاں پر اب جب ایسا مسئلہ پیش آیا ہے تو یہ اب مجھ سے مربوط نہیں ہے؟ کیا ایسا جواب دے گی عقل؟ یا ان کے عقل سکوت یا مربوط نہ ہونے کے جواب کو نہیں دے گی، بلکہ عقل کوئی نہ کوئی مورد خارجی میں حکم لے کر آئے گی. منتہا اس وقت عقل کا حکم اس کیفیت سے ہوگا کہ نجات مومن کی مصلحت زیادہ ہے یا کذب کی قباحت زیادہ ہے. عقل اس کو تجزیہ و تحلیل کرے گی. ان دو کے ملاپ کو عقل ملاحظہ کرنے کے بعد دیکھے گی کہ ان دونوں میں سے کس کا ملاپ اقویٰ ہے. آیا مومن کو بچانا زیادہ قوی ہے یا جھوٹ کی قباحت زیادہ قوی ہے؟ کون سا ارجح و قوی تر ہے؟ جس کو بھی عقل قوی تر ملاحظہ کرے گی، عقل اسی کے مطابق حکم صادر کرے گی. اب ہم نے کذب کی قباحت کو دیکھا کہ یہ 90% قباحت ہے. عقل کی تجزیہ و تحلیل کو بتایا کہ عقل دیکھتی ہے کہ کذب کی قباحت 90% ہے اور مومن کے نجات کا پرسنٹیج اور اس کی فیصد میں بات 100% ہے، تو 100% 90% پر غلبہ رکھتا ہے، ارجح ہے. تو عقل فوراً فیصلہ کرے گی کہ مومن کی نجات اس کو انجام دو، چاہے کذب ہی کیوں بولنا نہ پڑے. جس طرح شرعی مسئلے میں یہی مسئلہ پیش آتا ہے مکان غصبی میں نماز پڑھنے کا، یا مکان غصبی میں ایک مومن کی نجات کا، غریق کا، کسی کو بچانا ہے لیکن غصبی زمین سے چل کر جانا پڑے گا. تو جس طرح شرعی احکام میں
آپس میں تضاد واقع ہو جایا کرتا ہے، اس طرح عقل کے حکم میں بھی تضاد واقع ہوتا ہے۔ جب یہ تضاد شرعی طور پر غصبی جگہ پر نماز پڑھیں تو ایک طرف سے نماز واجب ہے، دوسری طرف سے غصب حرام ہے، تو آیا جو لوگ اجتماع کے قائل ہیں، جو لوگ امتناع کے قائل ہیں، اجتماع امر و نہی میں امتناع ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نماز ہی باطل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اجتماع کے قائل ہیں تو پھر دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ نماز صحیح ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے نماز باطل ہے۔ جو لوگ صحیح کہتے ہیں وہ جو نماز کو غلبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے لیکن اس غصب میں گناہگار ہے۔ دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں نماز پھر بھی باطل ہے اجتماع کے باوجود بھی، کیونکہ جو ہے وہ عبادت میں نہیں موجب بطلان ہے۔ خیر، تو جس طرح یہ تضخم شرعی مسائل میں پیش آیا کرتا ہے، وہ عقل کے مسائل میں بھی اس طرح تضخم پیش آتا ہے۔ یہ تھا مقدمہ جو امام خمینی علیہ الرحمہ پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد ابھی تک تو ہم اس مرحلے پر پہنچے کہ عقل نے فیصلہ کر لیا کہ مومن کو نجات دینا کس کی نسبت سے ارجح و مقدم ہے، اور اس کی بنیاد پر عقل نے فیصلہ کر لیا کہ نجات مومن انجام دینا ہے۔ لیکن ہمیں اس مرحلے تک اس مقدمے میں پہنچنا ہے کہ جہاں پر شک کا مورد ہو جائے تاکہ استصحاب جاری کر سکے، اس لیے کہ بحث استصحاب میں چل رہی ہے، اس لیے یہ تو صرف مقدمہ ساتھی کی ہے۔ اس لیے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے تھوڑا سا حوصلہ رکھیں گے۔ حوصلے سے ایک بات یاد آ گئی کہ میمن صاحب تھے، لکھنوی صاحب میمنوں کی محفل میں رہے، وہ اردو اس طرح بول رہے تھے، وہ جو ہے لکھنوی صاحب بے چارے بے ہوش ہی ہو گئے، ان کی اردو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئے۔ بڑی مشکل سے ان کو ہوش میں لایا گیا، جیسے ہوش میں آیا پانی چھڑک کر کے ہوش میں آیا تو ایک میمن صاحب نے کہا ہوش میں آ گیا، ہوش میں گئے دوبارہ پہ تو ذرا حوصلہ رکھیے گا ہوش میں۔ اچھا، آپ نے بھی ایک جملہ بولا نا تو ہم یہی سوچ رہے تھے اگر سب نے غلط بول دیا لیکن ہم کیا بولیں؟ نہیں بول رہے، آپ کا ہو گئے تجزیہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے بھی وہ جملہ کیا وہ جھوٹی کیوں نہ جھوٹی بولنا کیوں نہ پڑے، ابھی اردو کے حساب سے جملہ غلط ہے لیکن آپ نے بول دیا، تم نے کہا کیا بولیں؟ جھوٹی کیوں نہ بولنا پڑے اصل جملہ ہے، جھوٹی کیوں نہ بولنا پڑے صحیح جملہ، یہ صحیح ہے لیکن آپ نے بولا تھا جھوٹ بولنا کیوں نہ پڑے، وہ بھی صحیح ہے، وہ صحیح نہیں وہ صحیح ہے، اردو کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ وہ جملہ اس طرح بھی ادا ہوتا ہے۔ خیر، میں بھی بیہوش ہونے والا ہوں۔ اچھی بات درس کے دوران ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس جملے کو صحیح کرنا مقصود نہیں ہوتا، مطلب کو پہنچانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے کبھی ٹیڑھا جملہ بھی آ جائے تو ٹیڑھا جملہ بھی اہمیت رکھتا ہے مطلب کو پہنچانے کے لیے۔ یہ ایک نقطہ ہوتا ہے جو ابھی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جی ادبیات کی بات نہیں ہے،
فرماتے ہیں کہ ہمیں چونکہ مورد مشکوک تک پہنچنا ہے، اس لیے مورد مشکوک پر پہنچنے کے لیے امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض نجات مومن کی جگہ پر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جھوٹ سے جو بالکل برابر کے قبح کذب کی طرح ہو، مومن کا نجات دینا تو پتہ چل رہا ہے کہ نفس محترمہ اس کی حفاظت ہر چیز پر غلبہ رکھتی ہے، وہ تو ٹھیک، لیکن کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو کذب کی قباحت کے ساتھ بالکل درجے میں برابر ہو، تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ کذب کی قباحت کے ساتھ برابر ہونے کے نتیجے میں دونوں عنوان برابر ہو جائیں گے۔ حسن کا عنوان بھی 90% ہے اور کذب کا عنوان بھی 90% ہے، دونوں میں برابری واقع ہو گئی ہے۔ مثال خود جو ہے آقا خمینی علیہ الرحمہ نے پیش کی ہے، اسی مثال کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے انقاذ غریق، یعنی مومن جو ڈوب رہا ہے اس کو بچانا واجب ہے، حسن رکھتا ہے، عقل کے پاس ملا کے حسن ہے، لیکن دوسری طرف ایک عنوان ہے، اس عنوان پر غور کریں گے کہ وہ انقاذ غریق کے برابر آ رہا ہے یا نہیں۔ کوئی آدمی خدا و رسول کو سب کرے، برا بھلا کہے، تو عقل کی نگاہ میں اس سابق کو احترام نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ یہ آدمی ہونا اور نہ ہونا شاید اس کا نہ ہونا اس کے وجود سے بہتر ہو، کیونکہ یہ خدا و رسول کو گالی دیتا، برا بھلا کہتا، مطلب دو عنوان آپ کے سامنے حسن قوم کیا ہے، انقاذ غریب اور صابر۔ عالم اتحاد وجود خارجی میں دونوں ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ مثلا ایک آدمی تھا کہ جو ڈوب رہا تھا اور ڈوبنے سے پہلے وہ ایک مومن بہتر تھا، اما احتمال دیتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد کیا ڈوبتے وقت اس میں عنوان سب پہ نبی یا سب پہ خداوند متعال وجود میں آیا یا نہیں۔ اگر وہ سب پہ نبی ہے، سب پہ خداوند متعال ہے، بے جہنم غرق ہو، اس میں ہمیں کیا ہے؟
اگر وہ بنام زید ایک شخص ہے، 1 مہینے پہلے وہ بہت اچھا آدمی تھا، آیا ڈوبتے وقت اس میں عنوان صاحب پیدا ہوا ہے یا نہیں؟ عقل سے جب سوال کرتے ہیں کہ اس کو ڈوب رہا ہو تو نکالنا حسن رکھتا ہے یا قوب؟ تو عقل جواب دے گی کہ مجھے یہاں پر موضوع محرز نہیں ہے۔ جب موضوع محرز نہیں ہے تو میں یہاں پر حکم نہیں کر سکتی ہوں۔ اما چونکہ یہاں پر عقل مات ہو گئی ہے، لیکن اس جگہ پر کیا معنی ہے کہ ہم حکم شرعی کے پیچھے جائیں؟